وہ کربلا کا واقعہ. کیا مطلب؟ کربلا کے واقعے میں کچھ پیغام ہم کو یزید سے بھی لینا. آقا حسین نے جو پیغام دیے وہ تو سو دیے، اس کے بارے میں تو کچھ کہنا بھی ان کی شان میں گستاخی. یزید یقیناً احمق تھا، نادان تھا، ناسمجھ تھا، ایک جذباتی نوجوان تھا، بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ پا رہا تھا. مگر اس کے جو دو بلنڈر مسٹیک ہیں، میں ذرا اس وقت تھوڑا پھسل کے انگریزی پہ چلا گیا، مسٹیک نہیں بلنڈر مسٹیک، بہت بڑی بڑی تباہ کن غلطیاں. ایک کا اشارہ کل پرسوں ہوا تھا، ایک کا اشارہ آج ہو رہا. مصائب میں بھی ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میں ٹکڑے ٹکڑوں میں بات بیان کرتا ہوں، آدھے مصائب ایک دن تو اس کا دوسرا حصہ اگلی کسی مجلس میں. بلنڈر مسٹیک نمبر 1 جو اشارہ گزر گیا، عورتوں کو قیدی بنا لینا. اگر وہی کربلا سے وہ ان ساری خواتین کو قید کر کے صحیح مدینے ان کے گھروں میں بھجوا دیتا، اور چاہے محلہ بنی ہاشم کو ہاؤس اریسٹ چاروں طرف پہرا لگا دیتا، کوئی باہر نہ نکلے، یہی کر دیتا، نام یزید داخل دشنام شاید اتنے جلدی نہ ہوتا. اور دوسری چیز، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیدی بنا کے لے جانا. یہ بچوں کا کربلا میں سے اتنا رول نہیں ہے کہ مائیں جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ بچے بھی جائیں گے. ہر بچہ اپنی جگہ کربلا کے جہاد کا ایک منفرد سپاہی بننے جا رہا ہے اور ایک منفرد جہاد کرنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے کہ بھئی اب وہ عورتوں کو لے جانا ضروری تھا تو بچے تو اس لیے آ گئے کہ بغیر ماں کے بچے کیسے رہیں گے. سارے بچے تو علی اصغر کی عمر کے نہیں تھے، بغیر ماں کے رہنے والے بھی تھے. فاطمہ صغریٰ کیسے رہیں بغیر ماں کے؟ لیکن یہ بچوں کا بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا جہاد، اور خاص طور پر اس میں ان دو بچوں کا جہاد سب سے بڑا. سارے بچوں میں ہر بچے نے ایک جہاد کیا ہے، سب سے بڑا جہاد ان دو بچوں کا جن کے بارے میں سب سے زیادہ مایوسی تھی کہ یہ تو جہاد کر ہی نہیں سکتے. دو بچے کربلا میں ایسے تھے جن کے بارے میں یہ مایوسی تھی کہ یہ بچے تو جہاد کے لیے تو نعوذ باللہ قابل نہیں. انہوں نے ہی کربلا کا سب سے بڑا جہاد کر کے دکھایا. اچھا، یہ مایوسی کس کو تھی؟ ماں کو تھی، جو ماں ہمیشہ اولاد کے بارے میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بلند خیالات رکھتی. ہر ماں کی یہ خاصیت. آپ کہتے ہیں دیکھیے آپ کا بیٹا جو ہے نا ڈاکٹر بن نہیں سکے گا، اتنی محنت کرانا بیکار ہے. واہ، کیوں نہیں بن سکے گا؟ ماں ہمیشہ اپنی اولاد کو اس کی صلاحیت سے زیادہ سمجھتی ہے. ماں مایوس ہے. شب عاشور آقا حسین نے ایک امتحان مردوں کا لیا چراغ گل کر کے، اور ایک امتحان کربلا کی خواتین کا لیا. جب آدھی رات کے بعد آقا حسین اپنے مصلی عبادت سے کھڑے ہوئے اور سیدانیوں اور بیویوں کے خیمے کا باہر سے جائزہ لیتے ہوئے چلے. شب عاشور روایت آپ نے سنی. ہر خیمے میں خوشی کی ایک لہر تھی. ہر ماں اپنے بچے کو کل کے جہاد کے لیے تیار کر رہی اور بڑے خوشی کے عالم میں. مایوسی یا رونا اگر تھا تو فقط رباب کے خیمے میں تھا. آقا نے دیکھا کہ اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رباب رو رہی ہے. مولا نے پوچھا رباب کیا بات، خیریت تو ہے؟ کہا کہ آقا میں اس وقت اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں، اپنی محرومی پہ رو رہی ہوں. جس خیمے پہ نگاہ ڈالتی ہوں وہ ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے آپ تیاری کر رہی ہے. لیلا نے اکبر کو سجایا ہے، فروا نے قاسم کو سجایا ہے، زینب نے اون محمد کو بٹھایا ہے. یہ سب جب شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو کتنی سرخرو جائیں گی. ہائے رباب، جب اس خاندان میں میری شادی ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھا. پھر اللہ نے مجھے اولاد دی، اور اولاد بھی ایسی کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ مکمل ہو گیا گھرانہ اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو جائے. میں اپنے سے زیادہ کسی کو خوش قسمت سمجھتی نہیں تھی، اور آج میں اپنی بدقسمتی دیکھ رہی ہوں. اللہ نے اولاد تو دی
لیکن اس میں بیٹا جو مقتل میں جاتے ہیں بیٹے، وہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا کم سن ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی اصغر کو میدان میں نہیں لے جا سکتا، اور جو میدان میں جانے کے قابل ہے وہ لڑکی ہے، اور لڑکیاں جہاد کرتی نہیں۔ آقا کل جب ساری بیویاں فاطمہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گی، رباب خالی ہاتھ اپنی شہزادی کی بارگاہ میں جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے کیا جواب دیا، میں ہوتا تو کہتا رباب آپ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہی؟ ارے آپ کے سپاہی تو کربلا میں ایسا جہاد کریں گے کہ اصغر کا جہاد دیکھ کر دنیا عباس کے جہاد کو بھول جائیں گے، اور آپ کی سکینہ تو زندان شام میں جا کر ایسا جہاد کرے گی کہ زینب کے خطبات کے برابر پہنچ جائے گی۔ اصغر کا کربلا کا جہاد یزیدی روئے، عمر سعد کا لشکر رویا، اور سکینہ کا اتنا جہاد شام کہ سکینہ کے ماتم نے شامیوں کو ہر رات رلایا، اتنا رلایا شامیوں کو سکینہ کے ماتم نے کہ لوگ سکینہ کا نام بھول گئے، رقیہ کہنے لگے۔ رقت تو اردو میں بھی کہتے ہیں رونے کو۔ اتنا روئی حسین کی یہ بچی، جس کا اپنا نام تو فاطمہ تھا، بابا کے دل کے لیے سکون لائی تو سکینہ یا سکینہ کہلائی، اور زندان شام میں اتنا روئی کہ شامیوں نے کہا وہ رونے والی وہ رقیہ، اتنا روئی۔ بس ایک رات شامی حیران و پریشان، اگلی صبح کو اپنے اپنے گھروں سے نکل کے کام پہ نہیں کہ زندان میں آ گئے۔ سجاد سے پوچھا ہر رات کو وہ بچی روتی تھی، کل رات کو کسی کے رونے کی آواز نہیں آئی، وہ رقیہ کو کیا ہوا؟ رونے والی کو کیا ہوا؟ سکینہ کو کیا ہوا؟ میرے آقا سجاد نے کہا اے شام والو، میری ننھی بہن کل رات کو مر گئی۔ بعض روایات کے مطابق آج کی رات شہزادی سکینہ کی شہادت کی رات، میری بہن کل رات کو مر گئی ہے۔ اور تاریخ میں ایک عجیب فقرہ آ گیا، جو آدھا فقرہ بچہ جانتا، باقی آدھا فقرہ سمجھانا پڑتا۔ فقرہ یہ آیا کہ جب محمد کی نواسی زندان شام میں مری تو اسے دینے کے لیے کوئی کفن بھی نہ تھا، وہ اپنے جلے ہوئے اور لہو بھرے ہوئے کرتے ہی میں دفن کی گئی۔ سکینہ کا کرتا جلا کب؟ شام غریبہ، جب آخری خیمے سے سب سے آخر میں سکینہ نکلی تھی تو کرتے میں آگ لگ گئی تھی، جس آگ کو حمید ابن مسلم نے بجھایا تھا۔ شام غریبہ جو کرتا جلا تو محمد کی نواسی کو دوسرا کرتا نہ ملا، وہی کرتا پہنے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور زندان شام میں ساری قید گزاری۔ مگر ساتھ میں یہ بھی فقرہ ہے، جلا ہوا کرتا اور لہو بھرا ہوا کرتا، اور تو یہ لہو اس کرتے میں کہاں سے آیا؟ خون کے چند دھبے نہیں، پورا کرتا لہو بھرا ہوا۔ ریاض القدس کی روایت کے قافلہ چلا، بچے گرتے رہے، ایک منزل پہ سکینہ گر پڑی، بچوں کو تو پھر بھی ماں کی گود میں بٹھایا گیا تھا، سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ زینب نے کہا تھا کہ اے شبر، یہ بچی کبھی اکیلے محمل میں بھی نہیں بیٹھی ہے، آج بغیر محمل کی سواری، میری گود میں نہیں بٹھاتا، کسی اور بیوی کی گود میں بٹھاتا۔ شمر نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، اب بچی گر پڑی۔ زینب جنگل سے بچی کو ڈھونڈ کے لائیں، ڈھونڈ کے کیا لائیں؟ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی گود سے اٹھا کے لائیں، اور کہا کہ اے شمر تو نے دیکھا نا بچی گر گئی، میں نے پہلے ہی کہا تھا اب تو کسی اور بیوی کی گود میں بٹھا دے۔ شمر نے کہا زینب مت گھبراؤ، ہم نے انتظام کر لیا، اب یہ بچی نہیں گرے۔ کیا انتظام کیا؟ کوئی محمل لے آیا، کوئی ہماری لے آیا؟ نہیں، رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آیا،
اب سکینہ نہیں گرے گی. انتظام کیا کیا ہے؟ محمل نہیں ہے، اماری نہیں ہے، رسی کا ٹکڑا. اور ایک بار زینب کی نگاہوں کے سامنے ننھی سکینہ کو اونٹ پر الٹا لٹایا اور رسی کی مدد سے بچی کا سارا بدن اس اونٹ سے باندھا. اور جب یہ اونٹ دوڑا، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ آج اونٹ کی سخت پیٹھ پہ اس طرح رسی سے بندھی ہے کہ جب پہلی منزل پہ یہ قافلہ رکا شام کے وقت اور رسی کھولی گئی تو کیا دیکھا؟ اونٹ کی سخت پشت سے رگڑ کھا کر سکینہ کا سارا بدن خونم خون ہے، سارا کرتا لہو میں بھرا ہے. سکینہ کے بدن کا سارا خون اونٹ کی پیٹھ پر نظر آ رہا. ارے زینب کرے تو کیا کرے؟ ایک بار پلٹ کے خولی کے گھوڑے کی گردن میں دیکھا، اس لیے کہ عباس کا کٹا سر تو وہیں بندھا تھا. عباس ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزری. سارا راستہ رسی سے بندھے سکینہ کا بدن زخمی ہوتا رہا. اور آج زندان شام میں جب یہ بچی دنیا سے گئی تو پہلے تو غسالہ چیخے مارتی بھی باہر آ گئی، اور پھر آقا سجاد نے جلے ہوئے کرتے میں، لہو بھرے ہوئے کرتے میں اپنی بہن کو اٹھایا اور قبر میں دفن کیا. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا، حسین کی سکینہ کا واسطہ، عباس کی اس رقیہ کا واسطہ، فاطمہ زہرا کی اس پوتی کا واسطہ، آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں ان سب کو غم حسین کے سوا دنیا آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. خداوندہ جو جملہ ام حبیبہ نے کہا، سکینہ کی یتیمی اور قید کا واسطہ، صاحبان ایمان کی اولادیں ہر دکھ و صدمے سے محفوظ رہیں، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ماتم حسین.